اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو قبر کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کہانی ایک گنہگار شخص کی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گنہگار کا انجام دیکھتا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ بچوں سے کھیل کود، پھر شام میں پکنک پر گیا۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی باہر لان میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند ہوتی تھی اور نہ ہی کھل پا رہی تھی۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جسے آہستہ سے میرے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے کیے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا ہو اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا ہو۔ لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے تھے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ بچی تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کی سی نہر میں تر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا کہ تمہاری جان لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میری اب مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی، اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہے، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، اچھے کام کر سکوں، خدا کو راضی کروں تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکوں۔ میری التجا سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تو تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں کے لیے کام کرنے تھے وہ تم کرتے رہے۔ تم نے دنیا میں کیا کیا، وہ آج جو دنیا میں تم نے کیا وہ آج تیرے سارے اعمال کہاں ہیں؟ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنانے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تمہارے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا اور اب میں اسی بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میرے بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دھارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تو ہمیں بھی دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی تیاری کریں۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آج ہم اس مقصد کو میرے بھائیوں بھول گئے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مان کر زندگی گزاریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔